حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، تقریباً 2 جمعہ سے پہلے خطبۃ الحاجہ کی اہمیت کے عنوان پہ میں نے آپ سے کچھ باتیں پیش کیا تھا کہ وہ خطبہ جو ہم بار بار سنتے ہیں جمعہ کے اندر، نکاح کی محفل کے اندر یا دیگر وعظ و نصیحت کی محفل کے اندر یا کتابوں کے اندر ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اس خطبے کی اہمیت کیا ہے، اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دیا تو اس خطبے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. بلکہ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر خطبۃ الحاجہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ یہ ہم آپ سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس خطبے کی اہمیت کو سمجھنے کی، اس کے اور معنی اور مفاہیم کو دل و دماغ کے گوشوں میں محفوظ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. خطبے کا آغاز یہاں سے ہوتا ان الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. ان الحمدللہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہی تمام تعریفوں کی حقدار ہے. اللہ رب العالمین کی ذات بھی تعریف کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کے جتنے اسماء صفات ہیں وہ بھی تعریف کے لائق ہیں. اور اللہ رب العالمین جتنے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے جتنے افعال ہیں، سارے کے سارے افعال اس لائق ہیں کہ اس کے افعال پر غور و فکر کر کے بندے کے منہ سے تعریف کے الفاظ نکلیں، تعریف کے کلمات نکلیں. اللہ رب العالمین خود ذات کے اعتبار سے قابل تعریف ہے، افعال اور صفات کے اعتبار سے بھی قابل تعریف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین تعریف کے لائق اس لیے بھی ہے، اس کا شکریہ، اس کی حمد و ثنا اس لیے بھی بیان کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی نعمتیں بے شمار، یہ بھی ایک نعمت ہے.
زبان کھلتی ہے اللہ کی نعمت ہے، سانس لیتا ہے انسان یہ بھی ایک نعمت ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تمام کی تمام نعمتیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو بھی نعمتیں تم کو میسر ہوئی ہیں فَمِنَ اللَّهِ، کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی بھی بندہ، آدم کا کوئی بھی بیٹا بیٹی نہیں کہہ سکتی کہ میں اللہ کی نعمت نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ یعنی جتنا آپ بولتے جائیں گے، جتنا آپ سوچتے جائیں گے، جتنا آپ قدم اٹھاتے جائیں گے، اللہ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ جتنا آپ سانس لیں گے، جتنا آپ کھائیں گے، جتنا آپ پئیں گے، اللہ کی نعمتیں پلس ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا جو نعمتیں تم کو ملی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اسی سورہ نحل کے ایک آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، قلم کاپی لے کر بیٹھ کر کے شمار کرنے لگ جاؤ کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، دنیا میں نہیں، تمہارے اپنے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ تو ان الحمدللہ، تمام تعریفوں کا حقیقی حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ اس کے کام ہی ویسے ہیں۔ اور دیکھیں، تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بذات خود عبادت ہے، اور اس عبادت کی توفیق ملنا یہ پھر اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ عبادت ہے، اور شکریہ ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید ایک نعمت ہمارے حصے میں آ جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا، یہ اسلام ہر مسلمان سے چاہتا ہے اور ہر حالت میں چاہتا ہے۔ مسلمان کسی بھی حالت میں ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، اسات ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہر حالت میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا مسلمان بندہ اس کی زبان سے، اس کے دل سے کیا نکلنے چاہیے؟ اللہ کی تعریف کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ کیوں نکلنے چاہیے؟ ہم بظاہر ایسا لگتا ہے بیمار ہو جائیں گے تو اللہ کی کیا تعریف کریں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اللہ کی کیا تعریف کریں؟ اللہ کی تعریف تو بنتی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی لاس ہو جائے تو اللہ کی تعریف بنتی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ کی تعریف اس وقت آپ کو بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی جب آپ کی انگلی کٹے اور آپ انگلی پر نظر دوڑائیں، بولے ارے یار یہ انگلی تو صحیح ہے اور یہ انگلی کٹ گئی، خون بہ رہا ہے، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہیں بنتا ہے۔ انگلی کٹ گئی، نقصان ہو گیا، خون بہ رہا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکریہ بنتا ہے؟ ہاں بنتا ہے۔ اس لیے بنتا ہے کہ یہی انگلی لے کر، جس سے خون کے فوارے نکل لے، اسی انگلی کو لے کر آئی سی یو میں چلے جائیں، اور وہاں پہ جو لوگ آئی سی یو کی مشین پر لیٹے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، اپنی انگلی کو دیکھیں، ایک نظر اپنی انگلی پہ ڈالیں، دوسری نظر آئی سی یو میں ایڈمٹ پیشنٹ کے اوپر ڈالیں، پھر آپ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے یہاں سے بچایا ہے، صرف انگلی ہی کٹی ہے۔ یہ میں موازنہ کر رہا تھا، ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم کو فیل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر حالت میں وہ میرا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میں نے پیش کیا تھا، آپ سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اچھی چیز دیکھے، کوئی نعمت دیکھے، خوشحالی دیکھے، فارغ البالی دیکھے، وسعت دیکھے، نعمت دیکھے، تو کہے الحمدللہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس کے فضل و کرم سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں، اچھے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسی چیز دیکھے جو اس کو برا لگے، جس سے اس کا دل تھوڑا تکلیف محسوس کرے، جس کی وجہ سے وہ سمجھے میرا لاس ہو گیا، پھر بھی کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا ہے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا لاس کر کے بڑے لاس سے بچا دیا ہے۔ اللہ، تم کو پتہ نہیں ہے کہ اس لاس میں تمہارا کتنا فائدہ ہے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ اس لاس میں، اس نقصان میں تمہارا کتنا فائدہ پوشیدہ ہے، لیکن رب العالمین جانتا ہے کہ ہلکے نقصان سے ہلکا نقصان پہنچا کر کے بندے کو بڑے نقصان سے بچانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ کنویں میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین کو نہیں پتا تھا، ان کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا، اور جس نے جیل میں ڈالا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جیل میں ڈالنے سے کتنا فائدہ ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگایا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھا کہ اس تہمت کے اندر اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر برسنے والی ہے۔ کسی کو پتا تھا؟ دیکھنے کے اعتبار سے برا لگ رہا ہے، یار الزام لگا رہے ہیں زنا کی تہمت اور یہ وہ دنیا بھر کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نقصان کے اندر اتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ قرآن کریم کی 10 آیتیں ایسے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کے لیے قیامت کی صبح تک گواہ ہوں گی۔ کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ یہ نقصان کے اندر اتنا بڑا فائدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور اسلام ہم سے، آپ سے، مسلمان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہر حالت میں بندے مومن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا لے۔ ان الحمدللہ نحمدہ، جب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں تو نحمدہ، تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دنیا اور آخرت کے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں مدد طلب کر رہے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ دو جملہ میرے بھائیوں، نستعینہ، ہم یہ جانتے ہیں یعنی عبادت بہت زیادہ اس کے شقیں ہیں، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن قسموں میں سے ایک بہت بڑی عبادت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ مدد مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس مدد مانگنے کے اندر انسان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس لیے مدد کون مانگتا ہے؟ مدد کون مانگتا؟ کمزور مانگتا، عاجز مانگتا، بے بس آدمی مانگتا، یہ مفلس مانگتا، جو لاچار ہوتا ہے وہ مدد مانگتا ہے۔ مدد کسے مانگتا ہے؟ جس کو بڑا سمجھتا ہے، جس کو طاقت والا سمجھتا ہے، جس کو پاور والا سمجھتا ہے، جس کو قادر سمجھتا ہے، اس سے مدد مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے اور کہے اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں عاجز ہوں تو قادر ہے، میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں تو بے بسی کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، نستعینہ، ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ مدد طلب کرنا ایک بذات خود عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسی چیز کا ہمیں حکم دیا۔ مدد مانگنا صرف اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا پریشانی کے ایام میں، دکھ کی گھڑی میں، درد و الم کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اور سب سے اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے رہو کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ سے مدد کا سلسلہ، اللہ سے مدد مانگنے کا رشتہ تمہاری زندگی میں کبھی کٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی دولت تم کو دنیا کی مل جائے پھر بھی یہ مت سوچنا کہ اب ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت، مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہہ دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا، اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ 2 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فعل مضارع وہاں بھی، فعل مضارع یہاں بھی، اور دونوں ٹینس اس کے اندر پایا جاتا ہے، پریزنٹ بھی پایا جاتا اور فیوچر بھی پایا جاتا، حال بھی اس کے اندر موجود ہے اور مستقبل میں موجود ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آخری سانس تک کرتے بھی رہیں گے۔ ایک ورڈ کے اندر 2 معنی ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آخری دم تک کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں اور آخری دم تک مانگتے رہیں گے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہا ہے کہ ابھی میں مانگ رہا ہوں اور جب تک میں باحیات رہوں گا تب تک اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد مانگتا رہوں گا۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی صورت کے اندر ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، انسان کیا بڑے سے بڑے پتھر بھی کمزور ہیں، اور سب سے اگر کمزور کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے۔ جب تک جان ہے بہت طاقتور ہیں،
جب تک صحت ہے، جب تک بہت طاقتور ہیں، جب تک جوانی ہے، جب تک بہت پاور والے ہیں، لیکن جہاں جوانی چلی گئی، جہاں بڑھاپا آ گیا، جہاں بیماری آ گئی اور جہاں عمر ڈھل گئی، ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہوتے 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 جب روح نکل جاتی ہے تو ہماری کوئی اوقات، ہمارے اندر کوئی طاقت، ہمارے اندر کوئی قوت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اور ہم تو زندگی میں یہ جانتے، اہل ایمان کا شیوا عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں اپنی مدد سے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد سے، نصرت سے، تائید سے محروم کر دے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن ہم کو دیا ہے، لیکن پورے بدن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ جسم کے بہت سارے حصے، جسم کے بہت سارے اعضاء اور پارٹ ہیں، ان پارٹس میں سے کچھ کا ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن کچھ پارٹس ایسے ہیں جن کو